چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بھر میں مجالس و جلوسوں کا انعقاد۔ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں چہلم کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 4422 افسران و جوان تعینات۔ IMF بجلی بلوں میں 15 ارب روپے کا ریلیف دینے پر راضی ہو گیا۔ IMF 200 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پر رضامند۔ IMF کا گیس مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ افغان سرزمین سے چیک پوسٹوں پر حملہ ناکام، 4 جوان شہید، 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے کہ زیادہ تعداد میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پڑوسی ملک چاند پر چلا گیا، کراچی کے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سندھ میں الیکشن لڑا نہیں، خریدا جاتا ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ توشہ خانہ جعلسازی کیس میں پولیس نے بشرا بی بی کی گرفتاری مانگ لی۔ بشرا بی بی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع۔ کرسٹیا فری لینڈ نے بینک آف کینیڈا کے سود کی شرح کے فیصلے کو خوش آمدید ریلیف قرار دیا۔ بینک آف کینیڈا نے شرح سود کو 5% پر برقرار رکھا۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ میں بینک آف کینیڈا کی آزادی کا مکمل احترام کرتی ہوں۔ ٹورنٹو میں کئی دنوں سے جاری گرمی کی وارننگ ختم کر دی گئی۔ آٹاوا سمیت صوبے کے کچھ حصوں میں گرمی کی کچھ وارننگ برقرار۔ ہفتے کے روز موسم خوشگوار رہنے کی پیشگوئی۔ کینیڈا کے کاروبار اور مصنوعات کو فروغ دینے کا عزم۔ کینیڈین وزیر اعظم کا دورہ سنگاپور۔ جسٹن ٹروڈو کا آسیان انڈو پیسیفک فورم سے خطاب۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں صاف توانائی ہے جس کی دنیا منتقلی میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں جنگی ساز و سامان افغان سیکیورٹی فورسز نے چھوڑا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے TTP کے ہاتھ لگا اسلحہ امریکہ کا نہیں۔ جنگی تربیت کے مشن کے دوران امریکی اسلحہ افغان فوج کے حوالے کیا تھا۔ سعودی ولی عہد اور روسی صدر کا رابطہ۔ توانائی مارکیٹ میں استحکام پر اتفاق۔ برکس اجلاس اور اتحاد میں سعودی عرب کے شمولیت کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا تیل کی پیداوار میں کمی لانے کا امکان۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کے چہلم پر ملک کے مختلف شہروں میں جلوس برآمد ہوئے اور مجالس عزا منعقد کی گئیں۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ کراچی میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جس سے قبل مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد ہوئی۔ شہر قائد میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اسنائپرز مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر تعینات ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کراچی میں چہلم کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 4422 افسران و جوان تعینات ہیں۔ جلوس کی گزرگاہ اور اطراف میں 850 ٹریفک پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ پولیس کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ عوام اپنے ارد گرد کسی بھی مشکوک اور غیر معمولی شخص یا چیز کی اطلاع 15 پر دیں۔ کراچی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ مارٹن روڈ سے آنے والا جلوس نشتر پارک میں مرکزی جلوس میں ضم ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے صوبے بھر میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کے لیے فل پروف انتظامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے جائیں۔ منتظمین کے تعاون سے جلوسوں کے پرامن اختتام کو بھی یقینی بنایا جائے۔
دوسری جانب لاہور میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ راولپنڈی میں چہلم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے راولپنڈی پولیس کے 4000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں چہلم کے سلسلے میں مرکزی جلوس علمدار روڈ شہدائے چوک سے برآمد ہوا۔ چہلم کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 5000 پولیس، ایف سی اور لیویس اہلکار تعینات کیے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے فوج اسٹینڈ بائی پر رہے گی۔ کوئٹہ کے 4 تھانوں کی حدود میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ IMF بجلی بلوں میں 15 ارب روپے کا ریلیف دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے FBR کا اہم کردار رہا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 2 ماہ میں 20 ارب روپے کا زیادہ ٹیکس جمع کیا، جبکہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، نگراں وزیر خزانہ اور نگراں وزیر توانائی محمد علی کی انتھک محنت بھی اس میں شامل رہی۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر IMF نے بجلی بلوں میں 15 ارب روپے کے ریلیف کی منظوری دے دی۔ IMF نے کم یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے ساتھ ہی گیس کی قیمت میں 45 سے 50% تک اضافے کا مطالبہ بھی کر دیا، جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ IMF کی جانب سے بجلی کے 200 یونٹس تک والے صارفین کے لیے 3 سے 4 روپے ریلیف کی منظوری دی گئی۔ 200 یونٹس تک صارفین کے لیے ادائیگیاں مؤخر کرنے میں بھی ریلیف دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF کی شرط ہے کہ بجلی کے 400 یونٹس والے صارفین کے لیے ریلیف نہیں ہوگا۔ وفاقی کابینہ مؤخر ادائیگیوں اور ریلیف کے لیے حتمی منظوری دے گی۔ واضح رہے کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف صرف اگست کے بلوں کے لیے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ریلیف سے بجلی کے 200 یونٹس تک کے 64% صارفین کو فائدہ ہوگا۔ مؤخر ادائیگیوں کے لیے 10% جرمانہ بھی عائد نہیں ہوگا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق دہشت گردوں نے ضلع چترال کے علاقے کیلاش میں 2 چوکیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 4 جوان شہید جبکہ جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق افغانستان کے کنڑ اور نورستان صوبوں کے علاقوں گاوردیش، پیتگل، برخ متل اور بٹش میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ افغانستان کی عبوری حکومت کو دہشت گردوں کی نقل و حرکت سے آگاہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے بڑے گروپ نے ضلع چترال کے علاقے کالاش میں 2 چوکیوں پر حملہ کیا۔ بہادر جوانوں نے حملے کا بہت مؤثر جواب دیا، جس کے باعث دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد جہنم وصل ہوئے۔ بہت زیادہ تعداد میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کا آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ امید ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ افغان حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو اور مضبوط بناتی ہیں۔ خطرے کے بڑھتے ہوئے ماحول کی وجہ سے پاکستانی پوسٹیں پہلے ہی ہائی الرٹ پر تھیں۔ بہادر فوجیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور حملوں کو پسپا کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے شہر قائد کے ایک تکلیف دہ مسئلے پر تبصرہ کرتے ہوئے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ پڑوسی ملک چاند پر چلا گیا ہے لیکن کراچی کے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سندھ میں الیکشن لڑا نہیں خریدا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں ہر محکمے میں اپنے کارکن بھرتی کیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ انہوں نے شہر کے حالات کا موازنہ پڑوسی ملک سے کرتے ہوئے کہا، سندھ کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں۔ ایک طرف خبریں چل رہی ہیں کہ پڑوسی ملک چاند پر چلا گیا اور ایک اسکرین پر خبر ہے کہ بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں MQM پاکستان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، جس میں مصطفیٰ کمال نے کہا، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں۔ MQM پاکستان فوری الیکشن کی حامی ہے
انہوں نے مطالبہ کیا کہ حلقہ بندیوں کے عمل کو تیز کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا 73 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر مردم شماری مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس پر ہم کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے احسن اقبال صاحب کے پاس بھی گئے۔ اگر کسی کو الزام دینا ہے الیکشن میں تاخیری حربے اپنانے کا تو صوبائی حکومت کو دیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شہر کا پانی چوری کر کے ہمیں بیچا جا رہا ہے۔ SBCA اور KDA کا سسٹم بریک ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی حکومتوں نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں۔ دہشت گردی کے بعد سب سے زیادہ نقصان بجلی کی چوری کا نقصان ہے۔ بجلی کی جو چوری کر رہا ہے اسے نہیں پکڑا جا رہا۔ سائفر گمشدگی کیس میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ تحائف کی جعلی رسیدوں سے متعلق کیس میں سیشن عدالت نے 12 ستمبر تک ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ توشہ خانہ کے تحائف کی جعلی رسیدوں کا ہے تو آڈیو کہاں سے آ گئی؟ FIR کے مطابق کیس کو لے کر چلیں، تاہم تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ بشرا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے انہیں وقت دیا جائے۔ عدالت نے یہ استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ بشرا بی بی اپنے وکلا سلمان صفدر، انتظار پنجوتھا اور نعیم پنجوتھا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش ہوا اور استدعا کی کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے۔ ان کی آڈیو FIA کو فرانسک کے لیے بھیجی ہوئی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ تفتیش کے لیے ہمیں 3 گھنٹے بلایا جاتا ہے اور بٹھائے رکھتے ہیں۔ تفتیش کے دوران بتایا بھی گیا کہ آڈیو بشرا بی بی کی نہیں ہے۔